ہو رہی تھی بٹی صاحب، مجھے آپ کی پوزیشن کا تو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کے فل سٹاپ اور قومیں بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. کل کا جو انٹرویو ہوگا آپ کے خیال میں کیا وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کہنے جا رہا ہوں، یا پھر کل کا جو انٹرویو ہے شہباز صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں، کیونکہ وہ جا نہیں سکے، جا کے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا بالکل میں جانا چاہتا تھا، میں پاؤں پکڑ کر بھی منانا چاہتا تھا. لیکن آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے یا یہ بھی پری پلانڈ انٹرویو کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں یہ کہنے جا رہا ہوں اور یس. کیسی اللہ معاف کرے کیسے ہم بد نصیب لوگ ہیں، کیسا یہ ملک ہے، 22-24 کروڑ کا ملک ہے کہ اس میں 3 بندے ہیں، پوری ہم گھومے جا رہے ہیں. مجھے میرے والدین بچے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بڑا ہو کر تو ہاؤس آف شریف کی گدی نشینی میں، لیکن روزی روٹی ہے. یعنی کیسا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاؤں پڑوں تو میں قومی جمہوریت میں، یعنی ایک کیا وہ چی گویرا ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ کہ نیلسن منڈیلا ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، اور یہ افہام و تفہیم کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان میں رفٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان میں لڑائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گدی نشینی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف فیملی کی بس ہو گئی ہے. شہباز شریف اپنی فیملی کی بس ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آف دا ریکارڈ کئی ان کے بچے کہہ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے جدہ جانا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب اپنے بچوں سمیت کاروبار سمیت پہنچ گئے لندن، وہ بچوں سمیت کاروبار سمیت پہنچ گئے، ہم پھنس گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رولا ہو رہا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور حمزہ، فل سٹاپ کاما انورٹڈ کاما سارا کچھ طے شدہ ہے، گڈ کا بیڈ کا پہلے دن سے. کیوں؟ انقلاب مزاحمت کھیل کے دیکھ لیا، پی ڈی ایم بنا کر دیکھ لی، 26 نکات، جمہوریت، سویلین بالادستی، ایک سینٹ کی اپوزیشن لیڈری پہ کام ختم ہو گیا. پی ڈی ایم تو انہوں نے کہہ دیا نا، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی جماعت کو نہیں نکال سکتا. ہاں تو لیکن بنا کے دیکھ لی. لیکن مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اس پی ڈی ایم کے سامنے شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ بقول اعتزاز احسن اس پی ڈی ایم کے ذریعے وہ اپنا ایجنڈا کرنا چاہتے تھے. ہم اس ایجنڈے کے آگے مزاحمت کی. باقی ساروں نے اپنے اپنے داؤں پہ ہیں، پیپلز پارٹی اپنے داؤں پہ ہے، نون اپنے داؤں پہ ہے، مولانا صاحب اپنے داؤں پہ ہیں، اے این پی اپنے داؤں پہ. اچھا جلد سے جلوس ریلیاں نکال، پی ڈی ایم بنا کے دیکھ لی، جلد سے جلوس ریلیاں نکال کے دیکھ لی. گجرانوالا کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا، جنرل قمر جاوید باجوہ، بجلی کا بل بھی ذمہ دار آپ، ڈی جی آئی ایس آئی آپ. یعنی ایک مجرم اشتہاری عدالتیں جنہیں بلا رہی ہیں، اخلاقی طور پر جو علاج کروانے گئے تھے وہ وہاں سے بیٹھ کے کیا فرما رہے ہیں، کیوں دباؤ. وہ دیکھ لیں، نعرہ بغاوت بلند کر دیا. عدلیہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائیاں کر کے دیکھ لی ہیں. دونوں بھائیوں پر چونکہ کیس ہیں، ایک مفرور ہے ایک ضمانت پہ ہے، خاندانوں پر کیس ہیں، سروائیول کا مسئلہ ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کا پروگرام ہے. 2023 کا الیکشن چاہیے فیئر، اور ان کو ذہن میں ہے کہ فیئر الیکشن مل گیا تو ہم جیت جائیں گے. اقتدار میں واپس آنا ہے اور پارٹی اور اقتدار کی گدی جو ہے یہ اپنی اگلی نسل تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سٹیئرنگ بدلتے ہیں ہمیشہ سے. بھائی جان علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھائی جان کو علاج کروانے کے لیے بھیجا جانا چاہیے. بھائی جان جو ہے نا وہ نہیں مان رہے. بھائی جان قرآن پہ حلف لے کے تو مان گئے ہیں. بھائی جان جو ہیں وہ لندن نہیں جائیں گے، بھائی جان لندن چلے گئے ہیں. یہ سٹیئرنگ کا معاملہ ہے، آگے پیچھے کا معاملہ ہے. لیکن بٹی صاحب یہ بتائیں آخری انٹرویو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پلاننگ میں غلط ہو سکتا ہوں، یا پھر وہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی؟ میری غلط ہو سکتا ہوں. 40 سال سے یہ کیا ہے. پہلے ان کے ساتھ چودھری نثار صاحب تھے، وہ اب نہیں ہے. سنا ہے جو بقول جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، تو اس میں وہ 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس میں یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب مان گئے خیر سے، اگر وہ تو پھر خاموش رہ سکتے تھے. انٹرویو کیوں دیا انہوں نے؟ کیوں؟ جس طرح کام چل رہا تھا اس طرح تو یہ پیغام دینا ہوتا ہے، پیغام دینا ہوتا ہے، ریلیونٹ سارے پورے آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو کہ میں ہوں. یہ وہی تھے نا جو کہتے ہیں میں ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا ہوں، کابینہ کے نام فائنل کر چکا ہوں، اور باقی 12 ملاقاتیں جنرل کیرنی کے ساتھ برقعے میں، مفاہمت بیانیاں شیانیاں، یہ سارا. مریم نواز صاحبہ نے 6 مہینے پہلے کیا کہا تھا؟ ہم اپنا کام کر چکے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنا کام کر چکے، ہم اپنا سارا. اب ہم نے شہباز شریف کو موقع دیا ہے. یہ چند مہینے پہلے فرمایا جب شہباز شریف دوسری مرتبہ مذمت. تو یہ بدلتے رہتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے، اپنی گدی نشینی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے کیسوں کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے. آپ یہ بتائیں نا، اگر یہ سب کچھ پلانڈ ہے تو پھر ان کو اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا تو انہیں سامنے آ کر کیسے نقصان نہیں ہو رہا؟ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ 3 سال گزر گئے عمران خان صاحب کے.
चौथा साल आ गया, इसके बाद 5वां साल इलेक्शन का है, वो आ नहीं सकते। मरियम नवाज साहबा जमानत पे हैं, बच्चे आ नहीं सकते। इलेक्शन मुहिम कौन, सारे हरबे आजमा चुके, पीपल्स पार्टी लैदा हो चुकी, पीडीएम टूट चुकी। अब करना क्या है? अब चूंकि इनकलाब के गुब्बारे से हवा ठुस हो गई, तो अब करना क्या है? अब पांव पड़ना है, एक हाथ गिरेबान पे, एक हाथ घुटनों पे। पहले गिरेबान को पकड़ना, फिर घुटनों को पकड़ना। अब वही सारी चीजें, ये कोई आदर्श या असूलों की जंग थोड़ी है, ये अपने फायदे की जंग है। और एक एक, ये मेरी बात, हो सकता है मैं गलत निकलूं, लेकिन याद रखिएगा, मुझे यकीन है कि सही निकलूंगा। एक एक फुल स्टॉप कामा ये इनका तयशुदा होता है और उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। अब सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे मिल के जाओ, एक इमरानी मुआहदा, एक कौमी हुकूमत, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब मुखालिफ बयानियां बंद कर दें, पीछे चले जाएं, हमजा भी पीछे चले जाए। मैं 3 नुकाती एजेंडे पे मैं और चौधरी निसार साहब आगे बढ़ के करें, और 3 नुकाती एजेंडा क्या होगा? से तो वो अभी चौधरी निसार साहब पर तो अभी वो बात ही कोई नहीं कर रहे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, सवाल के साथ मैं हूं